بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے ایک بھائی نے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام انسان تھے اور انسان کے آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اس نے، یعنی انسان بھی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس کی مخلوق ہے، اور فرشتے بھی اس کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ تو مخلوق کے آگے مخلوق کو سر جھکانے کا جب حکم دے رہا ہے، جب خود اللہ نے انسان کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو پھر ہم اپنے پیروں کے، اپنے پنڈتوں کے، اپنے گروؤں کے آگے سجدہ کیوں نہ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بے شک علم جو سچا گیان ہے وہ جہالت کو، اگیانتا کو ختم کر دیتا ہے، اور جو انسان جہالت میں ہو اسے سچا گیان حاصل کرنا چاہیے۔ جو انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو اسے روشنی میں آنا چاہیے، اور روشنی میں آنے کے لیے اس کو سچے گیان کی کھوج کی ضرورت ہے۔ جب سچائی کی حقیقت کی انسان کھوج کرے، سچائی کی حقیقت تک پہنچ جائے تو اس کو دل سے مان لے، تو پھر وہ اندھکار سے باہر نکل جائے گا اور روشنی میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ ایک اللہ ہی کی ہستی ہے جو موت سے پوتر ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے، مٹنا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دلیل ہی غلط ہے، کہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں بھائی کہ جب آدم علیہ السلام کے آگے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام انسان تھے، تو ہم اپنے پیروں کے آگے سجدہ کیوں نہ کریں؟ کچھ لوگ اس میں دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، اللہ کے حکم کے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں صحیح بات کیا ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں دلیل کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ بچے کو دنیا میں پیدا کر کے بھیجتا ہے تو اس کے اندر اپنی رچنا میں اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان اور اپنی محبت پرورست کر کے بھیجتا ہے۔ جو انسان دل سے اپنے مالک کو پانا چاہے گا وہ اپنے مالک کی صحیح پہچان کر سکتا ہے۔ سب کی رچنا میں اللہ کی پہچان ہے۔ اب اس رچنا کے جو آدیش ہیں، یعنی اللہ کے جو آدیش ہیں اور انسان کے جیون کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہر بچے کے اندر پرورست کر کے بھیجتا ہے اپنی رچنا میں۔ اب اس کی یاد دہانی کے لیے اس رچنا میں جو اللہ کے حکم ہیں، آدیش ہیں، جو انسان کے من کے اندر ہیں، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور اپنی کتاب کو بھیجتا ہے۔ پیغمبر کتاب میں جو ہے بھیجتا ہے کہ اپنی صحیح پہچان یاد دہانی کراتا ہے جو انسان کی رچنا میں نتھی کر رکھی ہے، اور پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور پوری طرح سے اچھائی پر چلنے کا، اچھائی پر چل کر امن شانتی حاصل کرنے کا طریقہ پیغمبر دوارا اپنی کتاب میں بھیجتا ہے، جس کے دوارا اچھے لوگ اپنے مالک کے سچے حکم کو پہچان لیتے ہیں اور گمراہی سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر یہ کتاب ہے اور یہ پیغمبر ہمیں حکم سنا رہا ہے، تو وہ پہچان لیتے ہیں، ان کو ایمان کی روشنی مل جاتی ہے۔ تو آئیے، میں جو باتوں کرنے جا رہا ہوں باتیں ان کو دل سے سنیں اور ایک بات کو بھی مس نہ کریں، تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جب تک دنیا رہے گی یہی قانون ایشور کا چلتا رہے گا۔ ہر بچہ اسی رچنا کو لے کر ماں کے پیٹ سے آتا رہے گا، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اسی رچنا کو لے کے آتا رہے گا، اور اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں جو آدیش دیے ہیں پوری طرح سے برائی سے بچنے کے، پوری طرح سے اچھائی پر چلنے کے، قیامت تک یہی قرآن سب کے لیے آدیش ہے، اور اب اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، عربی بھاشا میں جو قرآن ہے، عربی میں ہندی میں بات نہیں کر رہا، اس کے ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا، اس کے ہندی میں ارتھ کی بات نہیں کر رہا، جو عربی بھاشا میں قرآن ہے اس میں تو کوئی ملاوٹ نہ کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن میں ملاوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اب چنانچہ ہم دیکھیں کہ جب ملاوٹ نہیں کر سکتی ہے، بات سمجھیں ہم، تو پھر یہ اسلام دھرم میں اتنے سارے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتوں کے الگ الگ مطلب سمجھتے ہیں لوگ۔
ایک فرقے والا اسی قرآن کی آیت کا مطلب بتا رہا ہے دوسرا، اور ایک فرقے والا اسی قرآن کی آیت کا دوسرا ارتھ بتا رہا ہے، تو پھر یہ الگ الگ فرق کیوں ہے پھر؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیں کہ یہ قرآن کے ٹرانسلیشن میں، قرآن کے ہندی میں ارتھ کرنے میں لوگوں نے فرق کر رکھے ہیں، ورنہ جب سب کا مالک ایک ہے تو قرآن مجید میں اس کے آدیش بھی سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے مالک کی مرضی کو نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ انسان کے من میں اندر سے شیطان یہ کام کراتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس امتحان میں، اس دنیا کے جیون کے امتحان میں پاس نہ ہو سکے، فیل ہو جائے اور مرنے کے بعد میرے ساتھ نرک کی آگ میں جائے۔ اب انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جبکہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، صرف اللہ نے بنایا ہے، کوئی اور اللہ کا دوسرا پارٹنر نہیں ہے۔ اب انسان اس کا پارٹنر بنائے۔ اللہ کے سوا اس کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، ایک اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات کے ایک ذرے کو بھی کوئی نہیں چلا رہا، صرف اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کے سوا انسان کو کوئی پیدا نہیں کرتا، صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا انسان کوئی بھی مخلوق کو کوئی نہیں پال سکتا، ایک دانہ نہیں کھلا سکتا، صرف اللہ پالتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھ دور، تکلیف دور، مصیبت دور، بیماری دور نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہی بیماری بھیجتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے، اللہ ہی دکھ بھیجتا ہے، دکھوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ ہی جو ہے دکھ دور کرتا ہے۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی نہیں چلاتا، صرف انسان کو اچھائی برائی پہ چلنے کی چھوٹ دی ہے۔ برائی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اچھائی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو چھوٹ دی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور جیون کا سمے دے دیا ہے۔ ساری اچھائیاں ایک ایشور واد سے نکلتی ہیں، توحید سے نکلتی ہیں، ایک اللہ کو ماننے سے اور اس کے ادھیکار کو ادا کرنے سے، اس کے ادھیکاروں کو پورا کرنے سے ساری اچھائیاں پنپتی ہیں۔ جڑ ہے توحید، اچھائیوں کی جڑ ہے ایک ایشور واد، ایک ایشور کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی بھکتی کرنا، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ساری کائنات کو اس کے مقابلے پتھر سمجھنا کہ پتھر کیا ہے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے، نہ ہل سکے، نہ جھل سکے، کسی کا کیا بھلا کرے گا پتھر؟ پتھر ایک جگہ جمع ہوا ہے، ساری کائنات پتھر ہے، اللہ ہی الحی القیوم زندہ ہے، قائم اور دائم ہے، اسی نے سب کو سنبھال رکھا ہے، وہی سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہی سب کی مصیبت دور کرتا ہے۔ تو اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ ہے ایک ایشور واد، یہ ہے توحید۔ اس کو سمجھے ہم، ساری اچھائیاں یہاں سے پنپتی ہیں اور ساری برائیاں اللہ کا حق مارنے سے پنپتی ہیں، شرک سے پنپتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس کائنات میں۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ شرک ہے، یہاں سے ساری برائیاں پنپتی ہیں۔ اب میرے بھائیوں، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان سب سے بڑا گناہ شرک میں انسان کو ملوث کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اتنا کسی برائی میں ملوث نہیں کرتا جتنا کہ شرک میں ملوث کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ اگر چاہے، اللہ فرماتا ہے میں اگر چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی گنجائش تو رکھی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو جس کو چاہے، اس پر چھوٹ دی ہے، جس کو چاہے، یا اللہ کی مرضی ہے کس کو چاہے، جس کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ پوری پکی گارنٹی دے دی اللہ نے کہ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ میری ہی عبادت کرنا، دنیا میں جا کے مجھے راضی کرنا، میری پہچان کرنا کہ میں نے کائنات بنائی ہے، میں اکیلا چلانے والا ہوں، میرے ایک حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے، میری دی ہوئی عقل سے مجھے پہچاننا، لا الہ الا اللہ، میرے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکانا، میری ہی عبادت کرنا۔ تو جب انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہی مار دے اور اللہ کے خلاف چلے، شرک کرے، تو اللہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ شیطان سب سے زیادہ انسان کو اس شرک میں ہی ملوث کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر آپ نے میری اس بات پر غور کیا ہو کہ قرآن مجید عربی میں تو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک بندی میں، ایک نقطے میں فرق نہیں کر سکتا پوری دنیا میں، تو پھر یہ جو لوگوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کیوں ہیں؟
کیونکہ لوگوں نے قرآن مجید کے ٹرانسلیشن میں، قرآن مجید کے متن میں، قرآن مجید کے ارتھ میں، جو اپنی بھاشا میں ارتھ کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ کر رکھی ہے۔ ان کا فرقوں میں بٹنا یہ ثبوت ہے کہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں انہوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے، فرق کر رکھا ہے۔ اگر فرق نہ کرتے تو مالک سب کا ایک ہے، سب ایک اسی کے حکم پہ ہوتے۔ جب ایک حکم پہ ہوتے پھر جھگڑے کیوں ہوتے، فرقے کیوں بنتے، الگ الگ گروہ کیوں بنتے، الگ الگ مت کیوں بنتے؟ دیکھو نا، بات کو دلیل سے سمجھو۔ اب اس میں شیطان انسان کے من کے اندر غلط خیال ڈالتا ہے، پھر انسان جو ہے اس کے خیال پہ چلتا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں اس بات پر کہ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ شیطان کی جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو میرے بھائیوں اس کا بالکل غلط مطلب لیتے ہیں لوگ۔ اس کا صحیح مطلب یہ نہیں ہے، یہ ملاوٹ کر رکھی ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن کے ارتھ میں لوگوں نے ملاوٹ کر رکھی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہستی ہے اللہ کی جو اپنے سہارے سے قائم ہیں، باقی ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، اور اللہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے، بے بس نہیں ہے کسی بھی پرکار سے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس نے اپنی ہر مخلوق کو، کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا، صرف اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو اپنی کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے، مخلوق پیدا کرتا ہے، کوئی بھی مخلوق پیدا کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اور صرف کس لیے پیدا کرتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے سامنے سر جھکائے، اس کے سامنے اپنی محتاجی دکھائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسی کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی کی پوجا، اسی کی بھکتی کرے، اسی کے سامنے سر جھکائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف بات ہے کہ اللہ اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے آگے دوسری پیدا کی ہوئی چیز کو سجدہ کرنے کا، سر جھکانے کا حکم دے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام، اگر مان بھی لیں اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے، بحث کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، جیسے اپنے آگے سجدہ کراتا ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ، پھر تو آدم علیہ السلام کو اپنا بنا رہا ہے پارٹنر، حصے دار، ساجھے دار، ہے کہ نہیں؟ جیسے اپنے آگے سجدہ کرا رہا ہے، ایسی انسان آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرا رہا ہے، تو پھر تو آدم علیہ السلام کو اپنا پارٹنر بنا رہا ہے نا، وہ اپنے جیسا بنا رہا ہے نا۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل قرآن میں ملاوٹ کی گئی ہے، اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات بنی ہوئی ہے اور بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ذرا عقل سے ذرا جوڑ ڈالیں اور غور کریں کہ بنانے والا بنی ہوئی چیز سے الگ ہوتا ہے، بنانے والے کو بنی ہوئی چیز سے الگ ہونا بھی چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ کیوں کہا گیا کہ انسان اس کائنات میں جو چیز ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے بندو، اس کائنات میں ہر چیز میری پیدا کی ہوئی ہے اور میں اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ اور نرالا ہوں۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یاد رکھیں، یہ قرآن کے ارتھ میں، ٹرانسلیشن میں لوگوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے، تو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ سمان کا حکم دیا تھا۔ سمان کا مطلب، جیسے کوئی بادشاہ ہو اور اس کا کوئی خاص آدمی ہو، اور وہ خاص آدمی جو ہے اس کی پرجا کے سامنے، اس کے نوکروں کے سامنے پہلی بار آیا ہو، تو بادشاہ اپنے پاس کھڑا کر کے اس سے، اپنی پرجا سے کہے، اپنے نوکروں سے کہے کہ دیکھو بھائی، یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کو سمان دو، اس کی عزت کرو۔ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے جیسے میرے آگے سر جھکا رہے ہو گے اس کے آگے سر جھکاؤ۔ پھر تو اگر وہ اس سے درجہ دے گا کہ جیسے میرے آگے سر جھکا رہے ہو اس کے آگے سر جھکاؤ، تو پھر بادشاہ ایک کہاں رہ گیا؟ پھر دو ہو گئے نا۔ اور ایک ہی جگہ پر، ایک ہی سنگھاسن پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی تو بیٹھے گا نا۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، یعنی پہلے انسان جب پیدا کیا، ان کے اندر روح پھونک دی، روح ڈال دی، اور پھر فرشتوں کو اکٹھا کیا، جن میں فرشتوں میں یہ ابلیس شیطان بدبخت بھی تھا،
اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا تھا، تو سارے فرشتوں کو اللہ نے بلایا، اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ دیکھو یہ میری سب سے بڑھیا مخلوق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ سب سے بڑھیا میری مخلوق ہے، آؤ اس آدم کا سمان کرو، نہ کہ سجدہ کرو۔ یہ سجدے کی لوگوں نے ملاوٹ کر دی اور بہانہ مل گیا لوگوں کو شرک کرنے کا کہ یہ آدم میری سب سے بڑھیا مخلوق ہے، آؤ اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو، نہ کہ سجدہ کرو۔ میرے بھائیو، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ شرک کے خلاف انسانوں کو ابھارتا ہے اور بڑھاتا ہے تاکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسی میں انسان ملوث ہو جائے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شیطان نے ملاوٹ کروائی اور شیطان کی ٹولی نے، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہاں اب اس سے جو ہے قوم گمراہ ہوگی اور دلیل پکڑے گی کہ جب آدم علیہ السلام انسان کے آگے اللہ نے خود سجدہ کرایا فرشتوں سے، تو پھر ہم اپنے پیروں کے آگے سجدہ کیوں نہ کریں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے، یہ سجدے کا جو حکم ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سجدے کی جگہ پر سمان ہونا چاہیے۔ جیسے لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کہ ہم نے کہا سارے فرشتوں سے کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، جھک جاؤ، تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہا سارے فرشتوں سے کہ آدم کا سمان کرو، آدم کی عزت کرو، یہ میری سب سے بڑھیا مخلوق ہے۔ اب سمان کرنے کے لیے تھوڑی سی گردن جھکانی پڑتی ہے۔ اب آپ سلام بھی کرتے ہو تو بہت سے دیکھے نہیں آپ نے، سلام کرتے میں جب سلام کریں گے السلام علیکم تو تھوڑی گردن جھکا کے کر دیں گے، ہلکا اشارہ کر کے کر دیں گے ہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سمان کرنا اور اللہ کی سلامتی اس کے اوپر بھیجنا ہیں۔ سمان سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ تو ایک پورے طریقے سے جو ہے 8 انگ گرا کر اور زمین پر جب سر جھکایا جاتا ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور سجدے کا مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جب تک ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیں گے سجدہ نہیں ہوتا، وضو نہیں کریں گے سجدہ نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے ذرا غور کریں ہم اس بات کو، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندے تیرے سارے شریر کے انگوں میں تیرا سر سردار ہے، اس سر میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے، اس سر کو میرے ہی آگے جھکا۔ تو میرے بھائیوں، بنا وضو کے، بنا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے اگر آپ نے کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا جس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے 8 انگ گرا کر، تو مانو آپ نے اس کو سجدہ کیا۔ یہ صرف ماتھا ٹیکنے کا حق صرف اللہ ہی کا ہے کہ اللہ ہی کے آگے سر جھکایا جائے، یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ انسان کی عقل، سمجھ، ہوش، حواس سر میں ہی تو ہوتا ہے، اور سر میں ہی انسان اپنی عزت سمجھتا ہے ہیں۔ اور جب کسی کے سامنے سر رکھ دے ہیں اپنے 8 انگ زمین پر گرا کر، تو وہ سجدہ ہی تو ہو گیا، اور یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دنیا کے سارے انسان مل کر قیامت تک اس کی ایک بھی آیت کو، ایک بھی نقطے کو فیل نہ کر سکیں۔ اس لیے قرآن مجید شروع میں ہی چیلنج کرتا ہے، الف لام میم، یہ ہے اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں، کائے میں شک نہیں، جھوٹا ہونے میں شک نہیں، یہ سچی کتاب ہے اور سچی راہ دکھاتی ہے ان بن دیکھے اپنے مالک کو، بن دیکھے، ہاں ان ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے مالک پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے، اچانک دنیا میں آ گئے، کسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، ہم نے خود نہیں کری، اور ہم اس جیون کو ختم بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور ختم کر دے گا، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کے اٹھائے گا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ عربی میں تو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے ارتھ نکالنے میں لوگ اس میں فرق کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید عربی میں اگر صحیح ترجمہ، صحیح مطلب کو انسان سمجھ سکتا ہے، یاد رکھیں جو اللہ کی طرف دھیان دے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے اس کی راہ مانگے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے سچ کو سچ ہی دکھا، جھوٹ اور دھوکے سے بچا۔ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں کیسے لوگوں نے ملاوٹ کی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک آیت کا مطلب ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ٹرانسلیشن کیا لوگوں نے، یعنی عربی کا ہندی میں ارتھ کیا کیا کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس آیت کو ہم اس ترجمے کو صحیح مانیں تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت فیل ہو گئی،
کیونکہ آج کے دور میں تو الٹرا ساؤنڈ سے معلوم پڑ رہا ہے نا عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کوئی اسے فیل نہیں کر سکتا۔ قرآن پہلے کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے۔ اب جو حقیقت میں اللہ کی کھوج کر رہا ہے سچے گیان کی روشنی میں، وہ تو اس آیت پہ گڑبڑ ہو جائے گا نا پھر معاملہ اس کا، وہ تو ہٹ جائے گا پیچھے، کوئی نہ کبھی یہ تو بات بالکل جھوٹی ہے ہیں۔ آج تو معلوم پڑ رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے لڑکا ہے کہ لڑکی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن میں ملاوٹ کی گئی ہے، بلکہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کیسے کرم کرے گا، اچھے یا برے، ہاں، اور کتنی روزی کھائے گا، کتنا زندہ رہے گا، یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ قیامت تک کوئی اس کو فیل نہیں کر سکتا، اور یہی ترجمہ سچا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے آگے سارے فرشتوں کو اللہ نے سمان کرنے کا حکم دیا کہ یہ میری سب سے بڑیا مخلوق ہے، اس کا سمان کرو، اس کی عزت کرو۔ اسی لیے شیطان، بدبخت شیطان کو نفرت ہو گئی آدم علیہ السلام سے کہ میں اتنا بڑا عبادت کرنے والا، میں نے اللہ کی اتنی عبادت کری اور میں آگ سے پیدا اور یہ مٹی سے خاک سے پیدا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ اس کو عزت دے رہا ہے، سب سے زیادہ اس کو عزت دے رہا ہے۔ اس کو نفرت ہو گئی، اس کو گھمنڈ پیدا ہو گیا، اس کو جلن پیدا ہو گئی، اس کو حسد پیدا ہو گیا۔ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے آگے سر جھکواتا ہے، سجدہ کرواتا ہے، ایسا سجدہ کروانے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کا سمان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جتا رہا ہے کہ اے فرشتوں، اے ابلیس، اے جناتو، یہ آدم میری سب سے بڑیا مخلوق ہے، میں تم سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کو عزت دیتا ہوں، اسی لیے اس شیطان کے آگ لگی۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کو یہی جلن پیدا ہوئی، یہی اس کے اندر حسد پیدا ہوا ہے، یہی جلن پیدا ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو ہم سے زیادہ سمان دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کو سجدے کا واقعی میں جیسے اپنے آگے سجدہ کراتا ہے، اگر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیتا تو اپنے آدم علیہ السلام کو اپنے برابر کر دیتا۔ پھر قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوق کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمانداری سے بتاؤ، سارا قرآن پڑھو، ساری حدیث پڑھو اور ذرا غور کرو اس بات پر، کیا آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اتنی ساری اولاد ہے بعد میں پیدا ہوئی ہے اور اب بھی بہت ساری دھرتی پر مخلوق پیدا بھری پڑی ہے، پہلے اس دھرتی پر صرف آدم علیہ السلام اور اماں ہوا 2 شخص تھے بس، خالی پوری دھرتی خالی تھی۔ ایمانداری سے بتاؤ آج کتنی بھیڑ ہو گئی، ان دو شخصوں سے کتنی بھیڑ ہو گئی آج روڈ پہ جام لگے ملتے ہیں، اتنی بھیڑ ہے انسانوں کی۔ یہ اتنی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے میرے بھائیوں، کیا قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ دنیا میں جب آدم علیہ السلام آ گئے تھے تو اے آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو؟ کیا حکم دیا کہیں؟ نہیں۔ ہاں، سمان کا حکم یہاں بھی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سمان کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ذرا، سمان کا تو حکم دیا ہے، عزت کریں، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، عزت تو کریں لیکن سجدہ نہ کریں۔ میری بات پر دلیل سے غور کریں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے اپنے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا رکھا ہے؟ اس ترجمے کو جو غلط لوگوں نے کیا ہے، اس کو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدے کا حکم نہیں دیا بلکہ سمان کا حکم دیا تھا۔ اور میں اب آگے سمجھاتا ہوں دلیل دے کر کے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے۔ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں، وہ فوراً کہے گا اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آج کے انسانوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انسان ہیں، جب اللہ نے اپنی مخلوق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا تو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم کیسے دیتا؟ تو یاد رکھیں، وہ اصل میں سمان تھا کہ آدم کا سمان کرو، یہ میری سب سے بڑیا مخلوق ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، شرک سب سے بڑی برائی ہے،
سب سے بڑی گندگی ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جب اس مقصد کو پورا نہ کرے گا، شرک کرے گا، تو اللہ اس کی کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، جو علم، جو گیان تمہیں شرک کی طرف لے جائے، اللہ کے حق کو کاٹنے کی طرف لے جائے، وہ جھوٹا گیان ہے، وہ جھوٹا علم ہے، شیطان کا مکر و فریب، دھوکہ ہے۔ اور جو علم، جو گیان تمہیں شرک سے پاک کرے، ہاں، شرک کی گندگی سے پاک کرے، وہ سچا علم ہے، سچا گیان ہے۔ تو شرک سے بچیں۔ شرک سب سے بڑی برائی اور گندگی ہے اس کائنات میں، جس کی بخشش نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے اپنے آگے سجدہ کراتا ہے، تو پھر تو اللہ کی شان کا سارا ہی معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس میں انسان کی نیت اور سوچ کا فرق ہے۔ دیکھو نا، جس انسان کی بھاونا شدھ ہوگی، قرآن کو پڑھنے کی بھی شرط ہے، قرآن کو سمجھنے کی شرط ہے، جس انسان کی اللہ کو پانے کی نیت صاف ہوگی، سچی ہوگی، بھاونا شدھ ہوگی، شریر کے ساتھ ساتھ آتما کا بھی پاک ہونا اور اللہ کی طرف سے نیت کا شدھ ہونا ضروری ہے قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے۔ جیسے مثال دے کے آپ کے پاس سمجھاتا ہوں میں، جیسے ایک شبد ہے روکو مت جانے دو، اس کے دو ارتھ ہیں، ٹھہراؤ کا فرق ہے اس میں۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے دماغ میں آ جائے گی بات۔ جیسے مان لو مثال کے طور پر ایک بادشاہ تھا اور اس نے حکم دے رکھا تھا اپنے گیٹ کے، جو گیٹ پر رہتا تھا آدمی، سیکورٹی گارڈ، کہ کوئی بھی سامان اندر سے باہر جائے تو اس کی انفارمیشن اوپر پہنچے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ اگر اجازت دے تو اس سامان کو نکالو، ورنہ نہیں نکالو۔ اسی طرح سے ایک سامان کوئی گاڑی بھر کے، یعنی کوئی بیل گاڑی بھر کے جو ہے اندر سے نکلی، تو وہ گیٹ پہ جب آئی تو اس نے روک لیا۔ اس نے کہا پہلے بادشاہ سے معلوم کریں گے، اس کے بعد آپ کی گاڑی کو نکالیں گے۔ اب ایک آدمی بھیجا کہ جا بھی بادشاہ سے لکھوا کے لاؤ، یہ گاڑی جو ہے نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے۔ وہ پرچی پہ لکھوا کے لے کے آیا۔ پرچی پہ لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو، پرچی پہ لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو، یا یوں مان لیں کہ ارے روکو مت جانے دو۔ اب ان شبدوں پہ اگر ہم غور کریں تو اس کے دو ارتھ ہو گئے۔ اس میں لہجے کا فرق ہو گیا۔ لہجہ، ایک لہجہ تو یہ ہو گیا کہ ارے روکو مت جانے دو، ارے روکو مت جانے دو، اور اسی شبد میں بولنے کا فرق ہو گیا کہ ارے روکو مت جانے دو۔ اب دیکھو نا، شبد وہی ہے مگر ٹھہراؤ کا اور بولنے کا فرق ہے۔ دوبارہ سمجھیں اس بات کو۔ پرچی میں لکھا ہوا تھا ارے روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دو ارتھ ہو گئے، شبد وہی ہیں، ارتھ دو ہو گئے۔ لہجے کا فرق ہے، رکنے کا فرق ہے، ٹھہراؤ کا فرق ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گیا کہ ارے روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہو گیا ارے روکو مت جانے دو، ارے روکو، اب تھوڑی دیر بعد کہیں گے مت جانے دو۔ شبد وہی ہیں، ارتھ دو ہو گئے۔ اصل میں بادشاہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کو ارے روکو اس کو مت جانے دو، یعنی کہ روکو مت جانے دو، اور اس نے سمجھا ارے روکو مت جانے دو، حالانکہ بادشاہ نے اس سے روکنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے جانے دیا۔ تو اس کی نیت میں فرق تھا، نیت ٹیڑھی تھی، اس لیے وہ بادشاہ کی صحیح بات سمجھ نہیں پایا، کیونکہ اس نے بادشاہ کے سمبندھ میں اس کے آدیش کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں لاپرواہی کی۔ اسی پرکار سے جو انسان اللہ کی طرف سے نیت ٹیڑھی کرے گا، قرآن کو سمجھنے میں لاپرواہی کرے گا، اللہ کی ناقدری کرے گا، تو وہ انسان قرآن کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے گا، اس کا غلط ارتھ سمجھ پائے گا، صحیح ارتھ نہیں سمجھ پائے گا۔ اور جس انسان کی بھاونا شدھ ہوگی، سچی نیت ہوگی، اللہ کو پانے کی نیت ہوگی، تو اللہ اس کو سچ ہی دکھائے گا، اس کو بھٹکنے سے، گمراہی سے بچائے گا۔ ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ اسی قرآن کو ماننے والے کتنے فرقے ہیں، کتنے گروہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو الگ الگ طریقے سے اسلام کو مانتے ہیں۔ وہ اصل میں اپنی منمانی کرتے ہیں، اسلام کو، اللہ کے آدیش کو نہیں مانتے۔ وہ اگر اللہ کے آدیش کو مانیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر نام تو لیتے ہیں مسلمان ہونے کا، مسلم ہونے کا۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سنسار کے سچے مالک کا آگیا کاری، اس کے حکم پر چلنے والا۔
تو نام تو لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگیاکاری ہیں، مسلم ہیں، مگر کرتے ہیں اپنی منمانی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، فروڈ بازی وہ سب دیکھ رہا ہے، ساری محنت ساری کوشش دنیا پہ ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم پیٹھ پیچھے گر رکھے ہیں، صرف نام کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے آگیاکاری ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ امت شرک میں ملوث ہو گئی۔ آج کا جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے کہ عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، میرے بھائیوں وہ ان پڑھ سے زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بات کو ڈر کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ورنہ اگر انہیں صحیح بات سمجھاؤ تو وہ صحیح بات کو سمجھنے کے بجائے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ان کے دل دماغ میں غلط یقین، غلط آستھا بیٹھ چکی ہے، اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو اپنے فرقوں کے رنگ لوگوں پر چڑھے ہوئے ہیں، اس رنگ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، اللہ کی مرضی کو جاننے کو تیار نہیں، اسی لیے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ساری محنت اور ساری کوشش دنیا بٹورنے پہ ہو رہی ہے، ساری عقل کی طاقت اور ساری سمجھ دنیا بٹورنے پہ لگ رہی ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کی مرضی کو پہچاننے پہ نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کے سبند میں صرف اپنے فرقے کی رسم ادا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دنیا سے محبت جو کرتے ہیں، دنیا پرست مسلمانوں سے جہنم میں پھینکتے سمے کہے گا کہ دنیا میں میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، میرا دین پامال ہو رہا تھا، اور تو دنیا بٹورنے میں لگا رہا، اور میرے دھرم کا نام لے کر اپنی رسم ادا کرتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا، تو نے کبھی میری مرضی جاننے کی کوشش نہ کری۔ یہ دنیا تو امتحان کا جہان ہے، انسان کو چھوڑ دیا کر منمانی، جیون کا سمے دے دیا ہے، جس دن موت آئے گی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ سچائی پہ تھا یا جھوٹ پہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کے آگے اپنے جیسا سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو یاد رکھنا یہ اللہ کی شان کو گھٹانا ہو گیا، یہ اللہ کی شان کو گھٹانا ہو گیا۔ جو اللہ کی شان کو گھٹائے گا وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں پائے گا، یاد رکھیں۔ اور جو اللہ کی شان کو اپنے گمان میں سب سے اونچا رکھے گا وہی اللہ کو پائے گا، جو شرک سے پاک ہوگا، جو شرک سے پاک ہونے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرنے کی بات ہے، جب دنیا کے لوگوں کے قانون ہیں تو کیا اللہ کا قانون نہیں ہے؟ اللہ اپنے قانون سے بڑے باریکی سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو جب اس نے دنیا انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، تو کیا انسانوں کے لیے امتحان لینے کے لیے اس کا قانون نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بڑا باریک قانون ہے، وہ ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا۔ دنیا کا قانون آپ دیکھیں، بغیر ویزے کے آپ دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک اسی طرح آپ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتے، موت کے بعد نجات مکتی نہیں پا سکتے بغیر ایمان کے۔ ایمان کا مطلب ایمانداری، سچائی کے، بغیر سچائی کے، بغیر ایمانداری کے۔ اور سچائی، ایمان کیا ہے؟ اس قرآن مجید کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لینا، اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا، یہ ہے ایمانداری۔ اللہ سے معافی مانگنا تاکہ وہ آپ کو پاک کر دے ہر برائی سے۔ جو اپنی آتما کو برائیوں کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا، وہی مرنے کے بعد کامیاب ہوگا، اور جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہوگا، وہ بے ایمان ہو کے مرے گا۔ تو آپ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی پہلی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس کا پہلا تقاضا ہے، اس کی پہلی شرط ہے کہ آپ اپنے مالک کی ٹھیک سے پہچان کریں اور اس کے حکموں کو ٹھیک سے پہچان کریں۔ ہاں، پہچان کر کے سچ کو سمجھ لیں، اور سچ کو سمجھنے کے بعد خود اس پہ چلیں، اور اس کے برائی کے خلاف پھر دنیا میں جد و جہد کریں، جہاد کریں، یہ شرط ہے۔ تو یاد رکھیں، سچائی کو دل سے پسند کرو گے اور سچائی کو دنیا میں زندہ کرو گے، اللہ کی حکومت قائم کرو گے اور برائی کے خلاف جد و جہد جہاد کرو گے، تبھی ایمان نصیب ہوگا۔ اور جب ایمان دل میں ہوگا تبھی نماز قبول ہوگی، تبھی روزے قبول ہوں گے۔ بغیر ایمان کے خالی رسم ادا کرنے سے کہ صاحب مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے، نہ اللہ کی مرضی کو جانتے، شرک کر رہے ہیں، شرک میں ملوث ہے قوم۔
نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا شریر کو دیکھتی ہے، داڑھی ٹوپی باہر سے دکھائی دے رہا ہے، سفید کرتا پاجامہ، مسجد میں سے نکلے بڑا پکا نمازی ہے بھائی۔ اللہ میرے بھائی دل اور نیت کو دیکھتا ہے، دل میں شرک بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، نیت ٹیڑھی ہے، ہیں باہر سے دکھائی دے رہے ہو مسلمان، اندر سے گندے ہو، اللہ کی نظروں میں ایک کوڑی کے تم نمازی نہیں ہو۔ آج آپ دیکھ لیں زیادہ تر بنا جد و جہد کیے نہ سچائی کو سمجھتے ہیں، نہ سچائی کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بنا جہاد کے، بنا جد و جہد کے، ہاں بنا ایمان کے عمل کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں بھائی، ہم مسلم ہیں، اللہ کی آگیا کاری ہیں۔ ارے میرے بھائی تو دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک جھٹکا دے گا موت کا، دکھا دے گا تو کیا تھا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ اس کو دکھاتا ہے، اللہ کی ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ کی پیاس میں اللہ کی قدر کر کے سچائی کو اللہ سے ڈر کر سنے اور سمجھے گا اور سمجھے گا، اور اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرضی جان کر عمل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ سے نہ ڈرنے والا، اللہ کی قدر نہ کرنے والا، وہ اللہ کی مرضی سچائی کو سنے گا ہی نہیں، تو اللہ کی مرضی سچائی کو سمجھے گا کہاں سے؟ وہ تو اپنی منمانی کے فرقے میں اور مذہب میں ہی لگا رہے گا، پھر اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جائے گا، ونچت رہ جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کھوج کرتا تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھاتا، جب اللہ کے لیے محنت ہی نہ کرے گا تو اللہ سچا راستہ کہاں سے دکھائے گا؟ اللہ کی سچی راہ سے، ہاں اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جائے گا، ونچت رہ جائے گا، پھر موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو نہ جاننے والے، نہ جان کر عمل کرنے والے بہت زیادہ ہیں، رسم ادا کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور جو اللہ کی مرضی کو سنتا ہے تو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی طرف نہیں بڑھ پاتا، وہ لاپرواہی کرتا ہے، دنیا میں لگا رہتا ہے، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے شیطان اس کو دنیا سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتا ہے۔ اللہ کے بہت تھوڑے سے بندے ہیں، نہ کی برابر بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو اللہ کی مرضی کو سنتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر عمل کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، زندہ ایمان حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ کے قدموں میں گر کر بچوں کی طرح سے رو رو کر ایمان یعنی اللہ کی محبت مانگتے ہیں اور پھر پا لیتے ہیں۔ بہت تھوڑے سے بندے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے، سب جانتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، مگر انسان دنیا کے نشے میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ اب اس نشے سے، اسی نشے میں، اسی ہوش میں سچائی کو سمجھ کر ماننے کا نام ایمان ہے۔ میں نے دیکھا میرے بھائیوں، جس اللہ کی بات لوگ سننے کو تیار نہیں تھے، آج مر کر اسی اللہ کے پاس لوگ چلے گئے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ کتنے لوگوں سے میں نے بات کری اللہ کی، وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے میرے بھائیوں، جس اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، آج اسی اللہ کے پاس چلے گئے، نہ جانے اللہ کے پاس کس حال میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے محنت کوشش کرے گا وہ روشنی کو پالے گا، ایمان کی روشنی کو پالے گا، اور جو لاپرواہی کرے گا وہ اندھیرے میں ڈوب کے مر جائے گا میرے بھائیوں، وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے شرک سے بچو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، مجھے دنیا میں سچ کو سچ ہی دکھا، یہ دنیا پوری دھوکہ ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تیری یہ کائنات ہے، تو اس کو پہلے سے بنا کر چلاتا آ رہا ہے، میں دنیا میں نہیں تھا تو تب بھی دنیا کو چلا رہا تھا، میں اب دنیا میں ہوں تو اب بھی دنیا کو چلا رہا ہے، میں یہاں سے مر کے چلا جاؤں گا تو پھر بھی دنیا کو چلاتا رہے گا، لہٰذا تجھ سے زیادہ گیان اس دنیا میں، اس دھرتی، اس دنیا کا کسی کو نہیں ہے، لہٰذا میں 4 دن سے دنیا میں آیا ہوں، تو مجھے سچ کو سچ ہی دکھا، میں اس دنیا میں دھوکہ کھا رہا ہوں، مجھے حقیقت دکھا۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد پہلا تھپڑ اسی بات پہ لگے گا کہ تو نے دنیا میں سچائی پہ، حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی، تو نے دنیا میں سچ کو جاننے کی کوشش کی، تو نے دنیا میں حقیقت کی پہچان کی، تیرے سامنے لوگ اتنے مرتے رہے،
آج چیختا ہے जीवन की बाजी हार गया। तेरे सामने इतने लोग मरते रहे, तूने अपनी मौत को पे गौर किया कि मुझे भी जाना है मर के यहाँ से? तो दुनिया बटोरने में लगा रहा, उस मौत के जहान में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगा रहा। तो मालिक का नाकदरा साबित हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, जो अल्लाह की नाकदरी करेगा वो नरक की आग में, जहन्नुम में जाएगा। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, यहाँ हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, शिर्क के बारे में हमारे चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियो हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार, ये नहीं कि एक आध सुन ली छोड़ दी, फिर लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको आपके अंदर से जो अंधकार है वो निकल जाए और आपके अंदर रोशनी दाखिल हो जाए। तो जब लोगों से ये सवाल किया जाता है बड़े बड़े आलिमों से कि भाई अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया, सजदा तो अल्लाह के लिए है, फिर अपनी मखलूक के आगे सजदा क्यों करवा रहा है मखलूक से? तो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया था, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी। मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म देने से पहले इस बात को सोचो कि अल्लाह ताला कभी भी अपनी शान के ख़िलाफ़ हुक्म नहीं देगा। कोई भी इज्जतदार आदमी किसी गैर मर्द से ये नहीं कहेगा कि तू मेरी बीवी के साथ में हमबिस्तरी कर ले, संभोग कर ले। तो जब कुछ ना था अल्लाह था, अल्लाह ही ने सारी मखलूक पैदा की है और हर मखलूक पैदा की है ताकि उसके आगे सर झुकाए, उसके आगे सजदा करे, उसकी इबादत करे। तो फिर अल्लाह ताला अपने हक़ को किसी और को क्यों देगा भाई? ज़रा सोचो, अकल पे जोर डाल के थोड़ा सा। अल्लाह के हुक्म देने से पहले ये बात सोचने की है कि अल्लाह अपनी शान के ख़िलाफ़ हुक्म नहीं देगा, अपनी मखलूक के आगे मखलूक को ही सर झुकाने का हुक्म नहीं देगा। वो एक सम्मान था कि ये मेरी अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे बढ़िया मखलूक है, इसको मैंने पैदा किया है आदम को, इसका सम्मान करो। ए फरिश्तों आओ, इसका सम्मान करो, इसकी इज्जत करो। यानी अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नातों के मुकाबले में ज़्यादा सम्मान जो दिया वो आदम अलैहिस्सलाम को दिया। इसीलिए शैतान को नफ़रत पैदा हो गई कि मैं जो है आग से पैदा हूँ, ये खाक से पैदा है। अल्लाह ताला इसको इतना सम्मान दे रहा है कि हमसे कह रहा है कि इसका सम्मान करो। और फिर फरिश्तों से पूछता है, कुछ इल्म पूछता है। कुरान में जिक्र है जो है सूरह बकरा में कि फ़रिश्तों से हमने कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा कि ए परवरदिगार, जितना तूने हमें ज्ञान दे दिया है हमें उतना ही है, इससे ज़्यादा हमें कोई खबर नहीं है, बेशक हर चीज़ का जानने वाला तू ही है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, यानी अल्लाह ने प्यार किया आदम अलैहिस्सलाम से और फिर प्यार में लाड में कुछ चीज़ों के नाम सिखाए और फिर फ़रिश्तों के सामने पेश किया हैं। फ़रिश्तों से पूछा, फ़रिश्तों ने मना कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम तू इन चीज़ों के नाम बता। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए क्योंकि अल्लाह ने पहले सिखाए थे। फिर अल्लाह ने जो है फिर सम्मान दिया आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने, क्या कि मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं हर चीज़ का जानने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने मना किया था कि अल्लाह तू क्यों आदम को पैदा कर रहा है, इसकी औलाद को पैदा करेगा, ये ज़मीन में खून खराबा करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे, जिन्नात रहा करते थे। उन्होंने धरती पर फसाद फैलाया, कत्ल व गारत किया, जैसे आज इंसान लड़ते हैं आपस में, ऐसी फसाद फैलाया। फिर अल्लाह ने जो है फ़रिश्तों को भेजा, उनमें मार लगवाई और उनमें फ़रिश्तों ने मार मारी। तो जो है ये जिन्नात जो है वीराने में पहुंच गए, वीराने में जो बिल्कुल जो है झील हैं और जो है पहाड़ी एरिया है, वीराना एरिया है। ऐसी मार लगाई कि ये भाग भाग के जो है वीराने में पहुंच गए, क्योंकि फ़रिश्ते ताकतवर होते हैं, अल्लाह की मखलूक फ़रिश्ते ताकतवर हैं। इसीलिए फ़रिश्तों ने क्यास लगाया कि या अल्लाह तो क्यों पैदा कर रहा है आदम अलैहिस्सलाम को, इसकी औलाद को, ये ज़मीन में कत्ल गारत करेंगे। और आज देख लें आप कितने मर्डर हो रहे हैं धरती पे, कितना फसाद फैल रहा है, कितना जुल्म जास्ती है। फ़रिश्तों ने कहा कि या अल्लाह तेरी इबादत हम करते रहे हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ़, तेरी भक्ति, तेरी इबादत हम करते रहे हैं, तेरी तारीफ़ के गुण हम गाते रहे हैं, फिर क्यों पैदा कर रहा है? तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह ही की हस्ती हमेशा से है। अल्लाह ने कभी भी हुक्म नहीं दिया, कभी भी पहली मखलूक पैदा करी ना, कभी भी हुक्म नहीं दिया उसने कि तुम मेरी मखलूक के आगे सर सजदा करो। नहीं, ये अल्लाह ने सम्मान कराया था आदम अलैहिस्सलाम का। तो याद रखें, मैंने आपको जो है समझा दिया है। और शिर्क के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं और हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें भाई। ज़िंदगी जा रही है हाथ से, लापरवाही ना करें, लगातार अल्लाह का इल्म हासिल करें हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया।
اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔